یہ میرا باقاعدہ اعلان سمجھے کہ جتنی میری ایفورٹ ہوگی عملی طور پر وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی، عمران خان کے ساتھ ہوگی۔ کوئی تنہا نہیں چھوڑ سکتا جمہوریت کے وہ سپہ سالار بن کے ابھرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، میرے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ میرے بچوں، اب ایک وقت آ گیا ہے کہ جن مراحل سے عمران خان نے تحریک انصاف کو گزارا ہے اور جمہوریت کا پرچم گرنے نہیں دیا گیا، ان کی پارٹی نے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ اب یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جب وہ جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں، تو میں اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتا۔ میں ان کی جد و جہد میں جو کچھ حصہ ڈال سکتا ہوں اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر مجھے تحریک انصاف اجازت دے تو میں اسلام آباد میں بھی آ کے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو تیار ہوں۔ یہ مرحلہ ایسا ہے کیونکہ پاکستان میں لمبی یہ جمہوریت کی جنگ ہے۔ میں اس کے ہر لمحے کا حصہ رہا ہوں۔ تقریباً 64-65 کے بعد تو میں کبھی پیچھے نہیں رہا۔ اب مجھے نہ کوئی عہدوں کی ضرورت ہے، نہ میں کوئی عہدہ لوں گا۔ میں صرف ان کی جو جد و جہد ہے اس کو اپنے آپ کو الگ اس سے نہیں رکھ سکتا۔ تو اس لیے یہ میرا باقاعدہ اعلان سمجھے کہ جتنی میری ایفورٹ ہوگی عملی طور پر وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی، عمران خان کے ساتھ ہوگی۔ کوئی تنہا نہیں چھوڑ سکتا جمہوریت کے وہ سپہ سالار بن کے ابھرا ہے۔ اس کی سپہ سالاری میں سپاہی بن کے بھی لڑنے کو تیار ہوں۔ یہ میرا دل کہتا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہے گا کہ تم بڑے لیڈر ہو جاوید ہاشمی۔ کیا لیڈر ہوں؟ لیڈر وہی ہے جو وقت کی رفتار کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں ایک راہرو کی حیثیت سے بھی ساتھ کھڑا ہوں۔ جتنی میرے اندر قوتیں ہیں، طاقت ہے، اگرچہ جانتا ہوں کہ میرے پاس یہ بڑی لمیٹڈ آپشنز ہیں میری صحت کی وجہ سے بھی، لیکن کبھی اس صحت نے مجھے پیچھے نہیں کیا۔ میں نے عمران خان صاحب کو 1914 میں بھی 2014 میں بھی بار بار کہا تھا کہ آپ
बहुत बड़े लीडर हैं, आपको खुद अपना अंदाज़ा नहीं है जितने बड़े लीडर आप हैं। आप इनसे ये छोटी इक़्तिदार के अंदर लो दो करके इक़्तिदार नहीं हासिल करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो आपको जेलों में डालेंगे, आपसे सब कुछ छीन देंगे। इमरान खान नहीं माना, वो कहते थे वज़ीर आज़म या सदर या जो पार्टी का कोई एक दफ़ा बरसर इक़्तिदार आना चाहिए, और इस मुल्क में हमें एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हम आ ही नहीं सकते। मैंने उनसे इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा नहीं आप साथ रहे हमारे। मैंने कहा मैं साथ नहीं रह सकता, क्योंकि आप जितना आपको तारीख ने मकाम दिया हुआ है, जितनी आपके अंदर सलाहियतें, जितना कौम आपको चाहती है, उसका खुद आपको अंदाज़ा नहीं है, अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। बारहा मैंने समझाया, ये बातें की, तो वो इख्तलाफ किया था मैंने। लेकिन आज वही बात जो मैं करता था, उससे कहीं बढ़ के वो जंग का सपा सलार है, और वो जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान को अपनी मंजिल के पर वो पहुंचा के दम लेगा। मुझे इस्लामाबाद जाना पड़े, मुझे पेशावर जाना पड़े, मुझे लाहौर जाना पड़े, मैं घर बैठा नहीं रहूँगा। और ख़ास तौर पर इस मुश्किल वक्त में जो इतनी बड़ी तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकम्मल तौर पर बिका हुआ है या डरा हुआ है या सहमा हुआ है। वो आपके बहुत बड़े बड़े जो एंकर थे, जो बड़े बड़े तजिया निगार हैं, इस टीवी को आप खोलेंगे और परेशान हो जाएंगे कि इनका हाल क्या है। ये अलग बात है कि यूट्यूब पर ट्यूबर जो है वो अब वहाँ उन बातों को छोड़ के अब सच्ची बातें कर रहे हैं। कुछ तो कुछ कहना पड़ा है उन्हें, खास सेठी साहब हों, वो है उसी साइड की, लेकिन फिर जो उनसे सच्ची बात तो निकल जाती है। बहुत सारे ऐसे तलत वैसे बातें कर रहा है, लेकिन तो 3-4 दफ़ा मान चुका है कि कितने लोग वहाँ शहीद हुए। जिस मुल्क के अंदर नौजवान, सारे के सारे नौजवान बूढ़े, वो कहते हैं कि वो है ही नहीं, एक आदमी नहीं मरा। शर्म नहीं आती इनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आईजी इस्लामाबाद और वो कमिश्नर इस्लामाबाद और एक वो जो है क्या तारड़ साहब, अताउल्ला तारड़ साहब, वो बेचारा बात करता है, उसका मुंह आपने देखे, पूरे चेहरे पर एक इबारत लिखी हुई होती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठा हूँ। इस तरह की बातें जो है अब छुपेगी नहीं। हम कब तक अगर इंतज़ार करेंगे? हम तो आखिरी सांसों के लोग हैं। हम तो अभी बात करते करते मर भी सकते हैं, जिंदा भी हैं। और अगर आखिरी सांस तक हम सच्ची बात कहेंगे तो वही जिंदगी है। झूठ बोल के मरे तो असल में वो मौत है। वो मौत मैं कभी नहीं मरूंगा, डर की वजह से, खौफ की वजह से, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से।
اسٹیبلشمنٹ کتنے لوگ تھے، ان کو موت نہیں آئی، کتنے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر، کتنے جنرل لوٹ کے کھا گیا ملک کو، سیاسی طور پر بھی تباہ کر دیا، ملک بینک کرپٹ ہو گیا، تو کس کا انتظار کریں؟ نہیں، سچی بات ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں تحریک انصاف کے میں ساتھ ہوں، اور آخری دم تک ان کا ساتھ دوں گا جب تک ان کی جدوجہد کا سفر جاری ہے، اور جب وہ منزل کے قریب منزل پہ پہنچ جائیں گے پھر میں آرام کروں گا، قبر میں آرام کروں یا بستر پہ آرام کروں، پھر میں آرام کروں گا، لیکن جب تک یہ منزل حاصل نہیں ہو جاتی، کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی، تو اس کے لیے میں بلا تکان اپنی جدوجہد کروں گا، اور انشاءاللہ یہ جیتی ہوئی جنگ ہے۔ اس وقت تک ہم عمران کو مشکل میں ڈال کے تماشے دیکھتے رہیں، ہم کہیں جی ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، ہمیں فالج ہو جاتا ہے، میں فالج ہو جاتا ہے تو اس کے 5 الیکشن تو میں لڑا ہوں اسی فالج کے باوجود، وہ فالج ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رستہ دیا ہے، صحت دی ہے، بڑی اعلیٰ صحت دی ہے، مجھے نہ شوگر ہے نہ مجھے بلڈ پریشر ہے ہی نہیں، کبھی میں نے دوائی استعمال بھی نہیں کی۔ پھر میں کہوں کہ جی میں بیمار ہوں، میں یہ وہ بہانے ہیں، اپنے اپنے ساتھ میں وہ بہانہ کر کے اپنا سامنا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میرے اندر سخت ہے، طاقت ہے، یہ تمام جو قوت ہے انشاءاللہ یہ عمران خان کے لیے ہے، تحریک انصاف کے لیے ہے، اور یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔